پیارے آقا علیہ السلام کے جن کی زیارت کرنا صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ دور دراز سے صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آیا اس لیے کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہو، آپ کی دید کا شربت پی سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال پوچھنے آئے بارگاہ رسالت میں، سوال بھول گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں جب میں آتا ہوں تو مسرت اور خوشی کی اتنی کیفیت ہوتی ہے کہ سارے غم بھول جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، گم سم بیٹھے، اداس بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غم ستایا جا رہا ہے کہ یہاں آتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، بروز قیامت آپ کی زیارت کیسے کر پائیں گے؟ حضرت جبریل امین وہی لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، واہ واہ واہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کا ٹھکانہ، اس کا حشر اور جنت میں اس کو جو جگہ ملے گی کن کے ساتھ ملے گی؟ انعم اللہ علیہم، جس پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، جب ان کے دم میں دم آتا ہے۔ اور بے قراری بھی کیسی ہے، سبحان اللہ، اتنی سچی ہے کہ ان کا غم دور کرنے کے لیے حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے مجدہ لے کر آتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی زیارت کی تمنا اور یہ تڑپ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی کہ جب آپ کے وصال ظاہری سے صرف 3 دن پہلے نبی اکرم علیہ السلام کو جب زیادہ نکاحت ہوتی ہے، مسجد میں آنا موقوف فرما دیا، صحابہ اکرام انتظار کرتے ہیں، حجرہ مبارکہ سے کوئی حرکت نہیں ہوتی، پردہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، دروازہ نہیں کھلتا، اسی آس میں ہیں کہ اب زیارت ہو، کہ اب ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جماعت کھڑی ہے، اور ان دنوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن یعنی جس دن آپ علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، صحابہ اکرام فجر کی نماز میں، امام نماز پڑھا رہا ہے اور یہاں سے پردہ ہلتا ہے۔ حالت نماز میں ہوتے ہوئے صحابہ اکرام علیہ رضوان اس پردے کی طرف منہ کر لیتے ہیں، یعنی آپ سوچیں ریاض الجنہ میں کھڑے ہیں اور کاشان اقدس جو ہے جہاں سب جالیاں ہیں، وہاں اس طرف سے دروازہ ہے اور نبی اکرم علیہ السلام وہاں سے جھانکیں اور صحابہ اکرام دیکھیں۔ راوی کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام ہمیں اشارہ نہ کرتے ہم وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ فرمایا ہم نے کیا دیکھا؟ چہرہ والضحیٰ دیکھا، اور کیسا تھا؟ کأنہ وجہہ برقۃ مصحف، کہ ایک ملمع کیا ہوا، سونے سے ملمع کیا ہوا، گویا کہ مصحف کا ایک ورقہ ہو، اور اس ورقے کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، دھمک رہا تھا۔ تو یہ بے تابی کیوں نہ ہو؟ کیا بات ہے۔ جس تبسم گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندان کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان ہم کو، میرے ہر زخم جگر سے نکلتی ہے صدا، میرے ہر زخم جگر سے نکلتی ہے صدا، اے ملی ہے عربی کر دے نمک داغ کو، اے ملی ہے عربی کر دے نمک داغ